حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، اور ایک جہاں آپ کے زیر فرمان تھا۔ جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کے خدام 40 ڈھالے سونے کی اور 40 برد سونے کے آپ کے آگے پیچھے لے کر چلتے تھے۔ ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی، کچھ محسوس ہوا چھت کے اوپر۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ ہماری چھت پر کون ہے اور کیا کر رہا ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نادان، اونٹ کا چھت پر کیا کام ہے؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا ہے؟ تو کسی کہنے والے نے جواب دیا کہ اے غافل، تو خدا کو اطلسی اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے، کیا کوٹھے پر اونٹ ڈھونڈنے سے یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں ہے کہ شاہی عیش و عشرت اور غفلت کے بستر پر خدا کو ڈھونڈتا ہے؟ حضرت ابراہیم یہ غیبی آواز سن کر بڑے متاثر اور حیران ہوئے، اور صبح جب اپنے تخت شاہی پر بیٹھے تو دربار عام ہو رہا تھا، تو ایک اجنبی پرشوکت آدمی دربار میں داخل ہوا۔ اس پر شوکت و شخص کا ایسا روب و دبدبہ تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی نہ روک سکا۔ یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا، یہ سرائے مجھے پسند نہیں آیا، یہ تیرا جو محل ہے، یہ سرائے ہے، مجھے پسند نہیں آتا۔ بادشاہ بولا، یہ سرائے کب سے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کا تھا؟ بادشاہ بولا، یہ میرے باپ کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا، تیرے باپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے دادا کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا، آپ کے دادا سے پہلے کس کے پاس تھا؟ تو بادشاہ نے جواب دیا، میرے دادا کے والد کے پاس۔ تو اجنبی نے کہا کہ گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے، اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے، اور آپ کے دادا سے پہلے آپ کے والد رہتے تھے۔ تو اے بادشاہ، اب تو خود ہی سوچ کر بتائے، سرائے کہتے ہی کسے ہیں؟ سرائے کس کو کہتے ہیں؟ تو سرائے بھی تو وہی ہوتی ہے جس میں ایک جائے دوسرا آئے، یہ کہہ کر وہ پرشکبہ اجنبی باہر نکل گیا اور گم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم تخت سے اترے، اس اجنبی کے پیچھے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ اسے پا لیا، اور اس وقت سے لے کر اس سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں خضر ہوں۔ حضرت ابراہیم کے دل پر ان واقعات کا ایسا گہرا اثر ہوا کہ دنیاوی سلطنت کو خیر باد کہہ کر آپ نے 9 برس تک ایک غار میں سکونت اختیار کر کے بہت مجاہدے اور ریاضتیں کی، اور پھر آپ آسمانی ولایت کے ایسے درخشندے ستارے بن چکے تھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی واقعہ فرمایا ہے کہ آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے کچھ پیرہن سل رہے تھے۔ وہاں ایک امیر آدمی کا گزر ہوا، تو اس امیر آدمی نے آپ کو جب اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا پیرہن سی رہے ہیں، تو دل میں کہنے لگا کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ کر اس فقیری میں کیا حاصل کر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم اس کے خیال پر متوجہ ہو گئے، اور آپ نے جھٹ اپنے ہاتھ کی وہ سوئی دریا میں پھینک دی، اور با آواز بلند فرمایا، دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس لا دو۔ امیر نے جب یہ واقعہ دیکھا تو متعجب ہوا اور سوچنے لگا، اتنے بڑے دریا میں اتنی چھوٹی سی سوئی گری ہوئی بھلا واپس کیسے مل سکتی ہے؟ حضرات محترم، تو ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی پکڑے ہوئے دریا سے باہر نکل آئی، اور آپ نے فرمایا، مجھے یہ سوئی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی سوئی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں آپ کی سوئی پکڑے ہوئے لائی اور آپ کے آگے رکھ دی۔ تو اس امیر آدمی نے جب یہ کرامت دیکھی تو آپ نے اس امیر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، بتاؤ مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ تو حضرات محترم، عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی اختیار کر کے پھر خدا کو پا لینے کا خیال خام ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سرائے فانی دنیا میں اپنے پاس جھوپڑی ہو یا عظیم شان محل ہو، نہ وہ کہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا، وہ دنیا سے چلا جائے گا، اور ہم خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ تو اچھے اعمال کر کے ہم کو جانا چاہیے۔ بہترین نعتیہ کلام، باقیوں اور جملہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔